NMMS پردہ یشسو قسط پنجم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ہمارا پہلا سوال 71 ایڈمز کے مطابق معاشیات اس کا مطالعہ ہے۔ ہمارے انتخابات ہیں اقتصادی سرگرمیاں، بی دولت، سی اقتصادی مسائل، ڈی صحت۔ وضاحت میں سے ایڈم اسمتھ معاشیات کا باوائے آدم بھی کہا جاتا ہے، 18ویں صدی میں رہتا تھا۔ اس کے مطابق مالیہ یا دولت کا علم حاصل کرنا ہی معاشیات کا موضوع ہے۔ تو ہمارا درست انتخاب ہونا چاہیے بی دولت کا مطالعہ۔ 72 معاشی اہمیت کے حوالے سے صحیح بیان کی نشاندہی کریں۔ پہلا، اس سے غربت اور بے روزگاری جیسے مسائل کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ دوسرا، یہ سماجی عدم مساوات کو کم کرنے کا خیال فراہم کرتا ہے۔ تیسرا، یہ قیمتوں میں استحکام لانے کے خیالات پیش کرتا ہے۔ چوتھا، یہ محدود وسائل کا بہترین استعمال کرنے کے طریقے تجویز کرتا ہے۔ انتخابات ہیں اے پہلا، دوسرا اور تیسرا، بی دوسرا، تیسرا اور چوتھا، سی پہلا، دوسرا اور چوتھا، ڈی پہلا، تیسرا اور چوتھا۔ وضاحت: معاشیات ہمیں غربت اور بے روزگاری، معاشی عدم مساوات اور دیگر متعلقہ مسائل کو مدد کرتی ہے۔ یہ قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے جانکاری فراہم کرتا ہے۔ معاشیات ان محدود وسائل کی دیکھ بھال اور کارکردگی کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے بتاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارا درست انتخاب ہونا چاہیے ڈی پہلا، تیسرا اور چوتھا۔ 73 اقتصادی سرگرمیوں کے حوالے سے درج ذیل میں سے غلط بیان کا انتخاب کریں۔ تو یہاں پر غلط بیان کا انتخاب کرنا ہے۔ اس میں سے پہلا، استاد طلبہ کو ٹیوٹوریل میں ٹیوشن دیتا ہے۔ دوسرا، ایک طالب علم 2 نوٹ بک خریدتا ہے۔ تیسرا، والدین اپنے بچے کی سائیکل مرمت کرتے ہیں۔ چوتھا، دکاندار پھل بیچتا ہے۔ تو ہمارے انتخابات ہیں اے 2 اور 3، سی صرف 4، بی صرف 3، ڈی 3 اور 4۔ یہاں پر 1، 2 اور 4 میں معاشی سرگرمی ہو رہی ہے جبکہ 3 میں نہیں، تو ہمارا درست انتخاب ہونا چاہیے بی صرف 3۔ 74 ایک درزی ہمارے لیے کپڑے سلائی کرتا ہے، یہ کس قسم کی معاشی سرگرمی ہے؟ تو ہمارے انتخابات ہیں اے پیداواری، بی کھپت یا صرف، سی تبادلہ تقسیم۔ وضاحت: پیداواری مصنوعات اور خدمات کی تیاری کے کام کو پیداواری سرگرمی کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارا درست انتخاب یہاں پر ہونا چاہیے اے پیداواری۔ 75 ارتھ شاستر اس کی تصنیف ہے، اے کوٹلیہ، بی ایڈم اسمتھ، سی الفرڈ مارشل، ڈی وساکھا دت۔ تو آسان سا سوال ہے، تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے اے کوٹلیہ۔ 76 وہ شخص جو سامان اور خدمات کا استعمال کرتا ہے۔ انتخابات ہیں اے سپلائر، بی پیداکار، سی صارف، ڈی تقسیم کار۔ وضاحت: مصنوعات اور خدمات کی پیداوار انسانی فائدے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کے لیے ہم صارف کہتے ہیں۔ ہمارا درست انتخاب ہونا چاہیے سی صارف۔ 77 مارکیٹ میں 10 ٹن پیاز اس وقت فروخت ہوئی جب پیاز کی قیمت 15 روپے فی کلو ہے، جو کہ طلب کے قانون کے متعلق ہے۔ انتخابات ہیں یہ قیمت بڑھتی ہے تو اس کی مانگ کم ہو جاتی ہے، بی جب مانگ بڑھتی ہے تو قیمت کم ہو جاتی ہے، سی جب قیمت بڑھتی ہے تو اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے، ڈی جب قیمت کم ہو جاتی ہے تو اس کی مانگ کم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا درست انتخاب ہونا چاہیے اے جب قیمت بڑھتی ہے تو اس کی مانگ کم ہو جاتی ہے۔ 78 ایک مقررہ قیمت پر مارکیٹ میں فروخت کے لیے آسانی سے دستیاب مصنوعات اور خدمات کی مقدار ہے۔ انتخابات ہیں اے مانگ، بی پیداوار، سی فراہمی، ڈی تقسیم۔ وضاحت: فراہمی یا سپلائی ایک مقررہ قیمت مارکیٹ میں فروخت کے لیے آسانی سے دستیاب مصنوعات اور خدمات کی مقدار ہے۔ تو ہمارا درست انتخاب یہاں پر سی فراہمی۔ 79 بڑائی کے ذریعے لکڑی کو کرسی یا میز کی شکل دینا اس افادیت کی ایک مثال ہے۔ انتخابات ہیں اصولی افادیت، بی فارم کی افادیت، سی وقت کی افادیت، ڈی جگہ کی افادیت۔ وہ چیزیں
जिन को एक कतई शक्ल या रूप देकर इस्तेमाल की जाती हैं, इनमें फॉर्म की आफादियत होती है, जैसे मुजस्समा साजी के जरिए पत्थर को मिसाली शक्ल देना, बढ़ाई के जरिए लकड़ी को कुर्सी या मेज की शक्ल देना वगैरह। तो इसीलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब बी फॉर्म की आफादियत। सी वो कदर जिसका इजहार पैसे में होता है। इंतखाबात हैं ए तलब, बी आफादियत, सी फराहमी, डी कीमत। वजाहत वो कदर जो पैसे की शक्ल दी जाती है इसे कीमत कहते हैं, और वो रकम जो सामान या खिदमत के इवज अदा की जाए ते कीमत कहा जाता है। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए डी कीमत। 81 जब तलब और रसद में फर्क होता है तब सामान और खिदमत की इंतखाबात हैं कीमतें मुख्तलिफ होती हैं। बी कीमतें मुस्तहकम हो रहती हैं, सी कीमतें कम हो जाती हैं, डी कीमतों में इजाफा होगा। वजाहत और ना ही ज्यादा, लेकिन जब तलब और रसद में फर्क होता है तो कीमत भी मुख्तलिफ होती है। तो हम इसीलिए हमारा यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए ए कीमतें मुख्तलिफ होती हैं। 82 दावा ए कौमी आमदनी में इजाफे माशी तरक्की की अलामत है। वजह बी कौमी आमदनी का हजम पैदावार पर मुनहसिर है। पैदावार बढ़े तो कौमी आमदनी में इजाफा होता है। इंतखाबात हैं ए में से ए गलत है लेकिन बी सही है, बी में से ए और बी दोनों सही है लेकिन बी ए की गलत तशरीह है, सी में से सही है मगर बी गलत है, डी में से दोनों सही हैं, बी ए की सही तशरीह है। बयानात की वजाहत कौमी आमदनी का हजम पैदावार पर मुनहसिर है। पैदावार बढ़े तो कौमी आमदनी में भी इजाफा होता है। कौमी आमदनी में इजाफा कौम की तरक्की और अवाम के मयार जिंदगी की निशानदही करता है। कौमी आमदनी में इजाफा माशी तरक्की की अलामत है। इसीलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए ए डी दोनों सही हैं, बी ए की सही तशरीह है। 83 फीकस आमदनी के मुतल्लक सही बयान की निशानदही करो। इंतखाबात में से ए कौमी आमदनी को मुल्क की कुल आबादी से तकसीम किया जाए तो हमें फीकस आमदनी मिलती है। बी अगर कौमी आमदनी फीकस आमदनी से ज्यादा हो तो फीकस आमदनी ज्यादा होती है। सी अगर कौमी आमदनी कम हो जाए तो फीकस आमदनी कम हो जाती है। डी फीकस आमदनी किसी मुल्क की माशी हालत जाहिर करता है। वजाहत अगर कौमी आमदनी को कौम की या मुल्क की कुल आबादी से तकसीम किया जाए तो फीकस आमदनी मिलती है। तो इसीलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए ए कौमी को मुल्क कुल आबादी से तकसीम किया जाए तो हमें फीकस आमदनी मिलती है। 84 जिस्मानी मुशक्कत के लिए इंसानी ताकत की ज़रूरत होती है। जहाँ ज़हनी मुशक्कत की ज़रूरत होती है वहाँ इंतखाबात हैं जहानत, बी अहलियत, सी तजुर्बा, डी मजदूर की इज्जत। वजात में जिस्मानी मुशक्कत के लिए जिस तरह जिस्मानी ताकत की ज़रूरत होती है उसी तरह जहनी मुशक्कत के लिए जहानत की ज़रूरत होती है। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए ए जहानत। 85 फर्ज करें कि आप अपने स्कूल के लिए 2000 नोटबुक्स खरीदना चाहते हैं तो आप किस दुकान जाना पसंद करेंगे। इंतखाबात है ए थोक व्यापारी की दुकान, बी हफ्तेवारी बाजार की दुकान, सी खुर्दा कारोबार की दुकान, डी गली की दुकान। वजाहत थोक व्यापारी बहुत बड़ी मिकदार में चीजें बनाने वाले से खरीदते हैं और इनको कम मिकदार में खुर्दा फरोशों के हाथ बेच देते हैं। हमारा इंतखाब थोक व्यापारी की दुकान। 86 ये सनतें मुख्तलिफ फसलों, पौधों और जानवरों की अफजाइश नस्ल में मसरूफ हैं। इंतखाबात हैं ए कानकनी की सनतें, बी पैदावारी या जीनियाती सनतें, सी तामीरी सनतें, डी मसनूआती सनतें। वजात में से पैदावारी सनतें दोबारा पैदा करने की कोशिश करती हैं पौधे और जानवर। ये सनतें मुल्क के दौलत में इजाफे का बास बनते हैं, मसलन बागबानी, डेयरी फार्मिंग वगैरह।
تو اسی لیے ہمارا درست انتخاب ہونا چاہیے بی پیداواری صنعتیں۔ 87 انیتا ہندوستان میں رہتی ہے اور روس سے سامان خریدتی ہے تاکہ اسے جاپان کو فروخت کیے۔ اس کاروبار کو انتخابات ہیں اے برآمد تجارت، بی درآمد تجارت، سی تھوک تجارت، ڈی درآمد برائے برآمد۔ درآمد کے معنی ایک ملک اپنی ضروریات کی اشیاء کو دوسرے ملک سے خریدتا ہے۔ برآمد کے معنی ایک ملک اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو دوسرے ملک کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بیچتا ہے۔ درآمد برائے برآمد کے معنی ہیں ایک ملک چند ایک دوسرے ممالکوں سے خرید کر دیگر ممالکوں کے ہاتھ فروخت کرنا ہے، جیسے سنگاپور۔ تو ہمارا درست انتخاب یہاں پر ڈی درآمد برائے برآمد۔ 88 دستکاری کی صنعتیں یہ بھی کہلاتی ہیں۔ انتخابات ہیں گھریلو صنعتیں، بی پیداواری صنعتیں، سی چھوٹے پیمانے کی صنعتیں، ڈی دیہی صنعتیں۔ وضاحت: گھریلو دستکاری یا پیمانے کی صنعتیں بھی کہا جاتا ہے، یہ اپنے ہی گھر کے دستکاروں یا گھر کے افراد یا نو آموز کی مدد سے گھریلو صنعتیں چلاتے ہیں۔ یہ ہمارا درست انتخاب ہونا چاہیے سی چھوٹے پیمانے کی صنعتیں۔ 89 کرت اس کا سربراہ ہوتا ہے۔ انتخابات ہیں یہ انفرادی تجارتی ادارہ، بی ساجھے داری کے تجارتی ادارہ، سی ہندو غیر منقسم خاندانی ادارہ، ڈی طریقہ سٹاک۔ وضاحت: غیر منقسم خاندان کے سب سے بڑے بزرگ مرد اس ادارے کی دیکھ بھال کرتا ہے جس کو کرت کہتے ہیں۔ ملک باراکین کی ہونے کے باوجود اس ادارے کی پوری ذمہ داری کرت کو ہی نبھانا پڑتا ہے، تو اسی لیے ہمارا درست انتخاب ہونا چاہیے یہاں پر سی ہندو غیر منقسم خاندانی ادارہ۔ 90 اس قسم کے حصے دار منافع میں کسی حصے کے حقدار نہیں ہوتے مگر وہ کاروباری نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ انتخابات ہیں اے سرگرم حصے دار، بی خاموش حصے دار، سی نابالغ حصے دار، ڈی نامزد یا برائے نام حصے دار۔ وضاحت: نامزد حصے دار اس کا منافع میں حصے دار ہونے کا کوئی حق نہیں ہوتا مگر یہ تجارت میں نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس ہمارا درست انتخاب ہونا چاہیے یہاں پر ڈی نامزد یا برائے نام حصے دار۔ 91 پردھان منتری جیون جیوتی یوجنا کا اہم مقصد انتخابات ہیں یہ قومی بینکوں میں مالیاتی خدمات تک رسائی کو یقینی بنانا، بی بینک میں کھاتہ کھولنے میں عوام کی مدد کرنا، سی چھوٹے تاجروں کے لیے 50,000 سے 10 لاکھ تک قرضہ مہیا کرنا، ڈی 18 سے 50 سال کے تمام شہریوں کو لائف انشورنس فراہم کرنا۔ ہمارا درست انتخاب یہاں پر ڈی ہے، 18 سے 50 سال کے تمام شہریوں کو لائف انشورنس فراہم کرنا۔ 92 فیکس آمدنی قومی آمدنی کو اس سے تقسیم کرنے پر حاصل کی جاتی ہے۔ انتخابات ہیں اے ملک کی کل آبادی، بی کل کام کرنے والی آبادی، سی ملک کا رقبہ، ڈی استعمال شدہ سرمایہ کا حجم۔ وضاحت: اگر قومی آمدنی کو قوم یا ملک کی کل آبادی سے تقسیم کیا جائے تو ہمیں فیکس آمدنی ملتی ہے۔ یہاں پر ہمارا درست انتخاب ہونا چاہیے اے ملک کی کل آبادی۔ 93 ہندوستان کی قومی آمدنی میں سب سے زیادہ بڑا حصے دار ہے۔ انتخابات ہیں بنیادی شعبہ، بی خدماتی حلقہ، سی ثانوی حلقہ، ڈی صنعتی شعبہ۔ تو ہمارا درست انتخاب یہاں پر خدماتی حلقہ۔ 94 مندرجہ ذیل میں انفرادی تجارتی اداروں کی خوبیوں کی نشاندہی کریں۔ انتخابات ہیں یہ اس کی شروعات اپنے ذاتی سرمایہ سے کی جاتی ہے، بی یہ چند افراد کو کار مہیا کرتا ہے، سی مالک ہی تمام منافع سے مستفید ہوتا ہے، ڈی مندرجہ بالا
تمام۔ یہاں وضاحت میں دیکھ لیتے ہیں کہ انفرادی تجارتی اداروں کے فائدے میں سے ذاتی سرمایہ سے تجارت شروع کی جا سکتی ہے۔ مالک ہی تمام منافع کا حقدار اور نقصان خود ہی ذمہ دار بنتا ہے۔ ایسے بیوپاری چند افراد کو اپنے روزگار مہیا کرتے ہیں۔ تو ہمارا درست انتخاب یہاں پر ہونا چاہیے ڈی مندرجہ بالا تمام۔ 95 راجو نے ایک کار خریدی۔ اس اقتصادی سرگرمی کی درجہ بندی کی جا سکتی ہے۔ انتخابات ہیں یہ پیداواری، بی صارف، سی تبادلہ، ڈی تقسیم۔ وضاحت میں سے صرف کنزمپشن مصنوعات اور خدمات کی پیداوار انسانی فائدے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مصنوعات اور خدمات خرید کر اپنی خواہشات پوری کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارا درست انتخاب یہاں پر بی صارف۔